موضوع الدرس في قصة قوم عاد وما فيها من العبر سورة الأحقاف تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى مصليا لنبيه صلى الله عليه وسلم في تكذيب من كذبه من قومه. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ آیات کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے یہ واقعات ذکر کیے کہ جب قریش نے تکذیب کی تو حضور کے دل پہ بات گراں گزری. اللہ نے تسلی کے لیے یہ واقعات بیان فرمایا کہ پہلے انبیاء کی بھی قومیں تکذیب کرتی رہی ہیں. بذکر اخا عاد، آپ یاد فرمائیں قوم عاد کے بھائی حضرت ہود. وہود علیہ الصلوۃ والسلام بعث اللہ عز وجل الی العاد الاولی. عاد جو ہے دو کہلاتے ہیں، عاد اولا عاد ثانیہ. بات کہتے ہیں عاد ارم اور سمود. جب اللہ نے ان کو عاد اولا پر بھیجا وکانوا یسکنون الاحقاف، وہ ٹیلوں کی ایک سرزمین میں ان کے گھر تھے. جمع حقف وهو الجبل من الرمل، حقف کہتے ہیں ریت کے پہاڑ کو. قالہ ابن زید وقال اکرمۃ الاحقاف والجبل والغار. حضرت اکرمہ فرماتی ہیں کہ احقاف کا معنی یہ ہے کہ وہاں پہاڑ تھے، غاریں تھیں اور ان لوگوں کی وہاں رہائش تھی. وقال علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی فرماتی ہیں الاحقاف واد بحضرموت یدعى برہوت تلقى فیہ ارفاع الکفار. حضرت علی فرماتی ہیں کہ احقاف جو ہے ایک وادی ہے حضرموت. حضرموت یمن کے ایک مقام کا نام ہے، اسی کو برہوت کہا جاتا ہے. وہاں وہ کنویں ہیں زمین میں جن میں کفار کے ارواح کو ڈالا جاتا ہے. وقال قتادہ ذکرنا ان عادا كانوا حيا باليمن اهل رمل مشرفين على البحر بارض يقال لها الشهر. حضرت قتادہ فرماتی ہیں کہ قوم عاد جو ہے یہ ایک بڑی قوم تھی، بہت بڑا قبیلہ تھا یمن کے علاقے کے اندر، اور یہ جس جگہ رہتے تھے وہاں صحرا بھی تھا، وہاں ریت کے ٹیلے بھی تھے، اور اس کے بعد یہ یعنی بالکل دریا کے کنارے پر تھے. اس زمین کو شہر کہا جاتا تھا. قال ابن باب باب اذا دعا فلیبدأ بنفسه. حضرت ابن ماجہ مصنف ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں باب باندھا ہے کہ جب بھی بندہ دعا کرے فلیبدأ بنفسه، پہلے اپنے لیے، اس کے بعد پھر اقارب ارحام احباب اور
اور ساری امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرے. حدثنا حسین بن علی الخلال قال حدثنا ابي قال حدثنا زید بن الحباب قال حدثنا سفیان قال حدثنا علی بن اسحاق عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرحمنا اللہ واخا عاد. حضور پاک نے دعا فرمائی کہ اللہ ہم پر بھی اور حضرت ہود قوم عاد کے بھائی پہ بھی رحم فرمائے. تو اس سے مفسر محدث نے استدلال کیا کہ جب دعا کریں پہلے اپنے لیے اس کے بعد باقی لوگوں کے لیے دعا کریں. وقوله تعالی وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه یعنی وقد ارسل اللہ تبارک و تعالی الى من حول بلادهم في القرى مرسلین ومنذرین. اللہ نے فرمایا آپ سے پہلے آپ کے سامنے ہم نے بہت پیغمبر بھیجے اپنی اپنی قوموں میں. كقوله عز وجل فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها. ہم نے پھر عذاب کے بعد ان کو عبرت بنا لیا اپنے آگے والوں کے لیے بھی اور پیچھے والوں کے لیے بھی. وقوله جل وعلا فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. اگر وہ اعراض کریں میرا مدنی رحمت دو عالم اگر مکے والے اعراض کریں اسلام نہ لائیں ایمان نہ لائیں ان کو بتا دو کہ میں تم کو ڈرا رہا ہوں اس بجلی کی چمک سے یا صاعقہ معنی آواز کی کڑک سے یا بعض علماء فرماتے ہیں یعنی صاعقہ معنی آندھی ہے جیسے عاد و ثمود پہ آئی. اذ جاءتهم الرسل من بين ايديهم ومن خلفهم ان سے پہلے بھی ہم نے پیغمبر بھیجے ان کے بعد بھی پیغمبر بھیجے اور سب پیغمبروں نے ایک ہی دعوت دی کہ اللہ تعبدوا الا اللہ کسی کی عبادت نہ کریں مگر اللہ تبارک و تعالی کی. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. پیغمبر نے اپنی قوم سے کہا میں تم پہ ڈرتا ہوں اس دن سے جس دن بہت بڑا عذاب تم پہ آنے والا ہے. اے قال لهم ہود ذلك فاجابه قومه قائلین. حضرت ہود نے جب ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو قوم اتنی نڈر ہو چکی ہے اتنی بے حیا ہو چکی ہے کہ بجائے معافی مانگنے کے بجائے ڈرنے کے اور کہتے اجئتنا لتافکنا عن آلہتنا کہنے لگے سدنا عن آلہتنا تم اسی لیے آئے ہو کہ ہمیں اپنے باپ دادے کے طریقے سے ہٹا دو ہمیں اپنے ان خداؤں سے تم دور کر دو. فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین. لے آؤ جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو اگر سچے ہو اور وہ عذاب تمہارے ہاتھ میں ہے تو لے آؤ ہم پر عذاب کرو. استعجلوا عذاب اللہ وعقوبته واستبعادا منهم وقوعه كقوله جلت عظمته. انہوں نے عذاب کی جلدی اس لیے کی کہ ان کو یقین ہی نہیں تھا نہ حضرت ہود پر نہ حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں پر. اس لیے انہوں نے کہا کہ جلدی سے عذاب لے کے آؤ جو عذاب ہم پہ آنا ہے. جیسے فرماتے ہیں استعجل بها الذین لا یؤمنون بها. اللہ فرماتے ہیں عذاب کی جلدی وہی مانگتے ہیں جن کا ایمان نہیں ہے. جن کا اللہ بے ایمان ہے وہ جانتے ہیں کہ اللہ جب چاہے عذاب بھیج کے فنا کر دے. آپ نے فرمایا قال انما العلم عند اللہ. حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ ظالم و علم اللہ کے پاس ہے میں نے تو اس کے فرمان کے مطابق تمہیں ڈرا دیا ہے. اب عذاب کب آئے گا کس دن آئے گا یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا میں عالم الغیب نہیں ہوں. اے اللہ اعلم بکم اللہ جانتے ہیں ان کنتم مستحقین تاجیل العذاب فذلک بکم واما انا من شانی انی ابلغکم ما ارسلت به. میرا اللہ جانتے ہیں اگر تم جلد عذاب کے مستحق ہو تو پھر اللہ جلدی عذاب دے دیں گے. میرا کام تو نبوت اور رسالت ہے اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. ولکنی اراکم قوما تجہلون اے لا تاکرون تفہمون. فرمایا لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم بڑی جاہل قوم ہو تمہیں کوئی
فہم نہیں، تمہیں کوئی عقل نہیں، تم اللہ کے عذاب سے بھی نہیں ڈر رہے ہو۔ اب اللہ فرماتے ہیں پھر انجام کیا ہوا ایسی قوموں کا؟ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مستقبل اودیتہم ای لما راؤ العذاب مستقبلہم، جب وہ بادل ان کے سامنے آئے، اعتقدوا انہ عارض ممطر، انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ بادل ہے، یہ برسے گا، پانی آئے گا، ندی نالے بھر جائیں گے، ہماری کھیتیاں بڑھ جائیں گی۔ انہوں نے فرحوا فاستبشروا بہ، اور خوش ہو گئے، ایک دوسرے کو مبارک دینے لگے، دیکھو کیسے سیاہ بادل آیا ہوا ہے۔ یاد رکھو صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے، میرے آقا رحمت دو عالم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب بادل آتے تھے گر گر کے تو حضور پاک پریشان ہو جاتے تھے، کبھی آپ گھر کے باہر جاتے، کبھی اندر آتے، کبھی باہر جاتے، کبھی اندر آتے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ بادلوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، آپ نے فرمایا پتہ نہیں شاید میری قوم پہ کوئی اللہ کا عذاب اس بادل کی شکل میں نہ آ جائے جیسا کہ پہلی قوموں پہ آیا ہے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں جب بارش برسنی شروع ہو جاتی تو حضور خوش ہو جاتے، وہ پریشانی بھی دور ہو جاتی، اور اپنے سر مبارک سے کپڑا اتارتے تاکہ رحمت کا پانی میرے بدن کے اوپر بھی آئے۔ تو اس لیے انہوں نے سمجھا کہ یہ بادل ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے تھے۔ قال اللہ تعالی بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب عليم اي هو العذاب الذي قلتم فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين۔ اللہ نے فرمایا ظالم ہو تم تو پیغمبر سے کہتے تھے کہ لے آؤ عذاب، یہ وہی عذاب آ گیا ہے، یہ بادل برسنے والا نہیں، اس میں تو آندھی ہے اور اس میں تمہارے لیے عذاب دردناک ہے، اور اس میں ایسی ہوا ہے تدمر کل شیء بامر ربها، یہ ہوا ایسی ہے کہ اللہ کے حکم سے ہر چیز کو تباہ و برباد کر ڈالے گی۔ تو دمر ہوا تو خراب و خراب کر ڈالے گی، مکانوں کو اڑا دے گی، جانوروں کو اڑا دے گی، بندوں کو اڑا دے گی۔ کل شیء من بلاد من باب شانہ الخراب، جو کچھ ان کے شہر میں تھا سب کو اڑا دیا۔ بامر ربها باذن اللہ فی ذلک قوله سبحانہ و تعالی، یہ ہوا بھی اللہ کے حکم سے آئی، اللہ کے حکم سے تباہی لائی۔ جیسے دوسری آیت میں فرماتے ہیں ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلتہ کالرمیم، وہ ہوا جس چیز پہ بھی آئی اس کو تباہ و برباد کر کے ایسے بنا دیا جیسے جلی ہوئی راکھ ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اندر عذاب چھپا ہوا تھا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ شیء البالی، ولہذا قال عز وجل فاصبحوا لا يرى الا مساکنہم اگر بادو کلہم الآخر ولم تبق لہم باقیۃ، اللہ نے ان سب قوم عاد کی ایک ایک فرد کو ہلاک کر ڈالا، صبح ہوئی تو ان کا ایک بندہ بھی باقی نہیں تھا ماں سوا ان کے گھروں کی نشانیوں کے علامات کے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب کو برباد کر دیا، اور اللہ فرماتے ہیں کذالک نجزی القوم المجرمین ای ھذا حکمنا فی من کذب رسلنا وخالف امرنا۔ اللہ نے فرمایا جو میرے پیغمبروں کی نافرمانی کرتے ہیں، میرے قرآن کی نافرمانی کرتے ہیں، میرے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کا انجام یہی ہوتا ہے، پھر ان کو ہم اسی طرح برباد کر دیتے ہیں۔ وقد ورد حدیث فی قصۃ غریب جدا من غرائب الحدیث وافرادہ، مفسر فرماتے ہیں کہ ایک حدیث کا ذکر بھی آیا ہے لیکن اس کے اندر بعض عجائب ہیں، غرائب ہیں، یعنی قابل اعتماد چیزیں نہیں ہیں۔ قال امام احمد حدثنا زید بن حباب قال حدثني ابو المنذر السلام بن سليمان النحوي قال حدثنا عاصم بن نجود ابي وائل عن الحارث البكري قال خرجت اشكل على ابن الحضرمي الى رسول الله ثم مررت بالربزة فاذا عجوز من بني تميم منقطع بها فقالت لي، اس حدیث میں آتا ہے کہ حارث البکری فرماتے ہیں کہ میں نکلا کہ میں حضرت علال حضرمی کے بارے میں شکایت کروں جا کے حضور کی خدمت میں۔ میں مقام ربضہ پہ آیا
فرمایا ربضہ جو ہے نا مدینہ منورہ سے باہر ایک جگہ کا نام ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابی ذر فوت ہوئے اور حضرت ابی ذر وہیں دفن ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں آیا تو میں نے دیکھا ایک بوڑھی عورت ہے بنو تمیم کی، عقل علیحدہ بالکل اکیلی ہے۔ وقالت یا عبداللہ ان لی الی رسول اللہ حاجتن، اس نے کہا دیکھو بات سنو جانے والے اللہ کے بندے، اگر تم مدینہ پاک جا رہے ہو اور حضور پاک کی خدمت میں جا رہے ہو تو میرا بھی ایک کام ہے حضور کی خدمت میں۔ فہل انت مبلغی الیہ، کیا تم میری بات پہنچا دو گے؟ قال فحملتها بالمدینہ، میں اس کو سواری پہ بٹھا کے مدینے لے آیا۔ فإذا المسجد غاص بعلی، مسجد بالکل بھری ہوئی تھی۔ وإذا رأيت سوداء تخفق، میں نے دیکھا کہ سیاہ رنگ کا ایک جھنڈا جو ہے مسجد میں لگا ہے، پھڑپھڑا رہا ہے۔ وإذا بلال رضی اللہ تعالی عنہ متقلدا السیف بین یدی رسول اللہ، اور میں نے دیکھا کہ حضرت بلال تلوار لے کر حضور کے سامنے حضور کے ساتھ کھڑے ہیں، پہرے دار کے طور پہ میرے مدنی پاک پہ پہرا دے رہے ہیں۔ میں نے کہا اللہ جانے کیا ہو گیا ہے، ما شان الناس قالوا یرید ان یبصم رضی اللہ عنہ جن، میں نے لوگوں سے پوچھا کیا بات ہے، اتنے لوگ بھی جمع ہیں، پرچم ہے، جھنڈا ہے، اور حضرت بلال بھی تلوار لے کے کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا حضور حضرت عمرو بن العاص کو فوج دے کر کسی جگہ کافروں سے جنگ کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں۔ فجلست فدخل منزله او قال رحله فاستأذنت عليه فأذن لي فدخلت فسلمت فقال صلی اللہ علیہ وسلم هل كان بينكم من تمیم شيء، جب حضور فارغ ہو گئے اپنے گھر میں تشریف لے گئے، میں نے جا کے اجازت مانگی، حضور نے مجھے بلا لیا اور میں آپ کے پاس بیٹھا، صلاۃ و سلام عرض کیے۔ حضور نے فرمایا کہ تم کیسے آئے ہو، کیا تمہارا اور بنو تمیم کے درمیان میں کوئی جھگڑا تھا؟ قلت نعم وكان الله دائرۃ علیہم ومررت بعجوز من بنی تمیم منقطع بها فسالتنا من الیک وهي بالباب فاذن لها، انہوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ ہمارے اور ان کے درمیان میں اختلاف تھا، لیکن ان پہ اللہ کی طرف سے ایسا عذاب آ گیا وہ ختم ہو گئے۔ ایک بوڑھی عورت بچی ہوئی تھی، اس نے مجھے کہا کہ حضور کے پاس لے چلو، اس کو میں لے آیا ہوں۔ فاذا هي بالباب، میرے مدنی سرکار وہ دروازے پہ بیٹھی ہے۔ حضور نے فرمایا اجازت ہے اس کو بھی بلا لو۔ فقلت یا رسول اللہ سمعت ان تجد بین وبین تمیم حاجزا فاجعل الدهنا، فحميت العجوز واستوفزت وقالت یا رسول اللہ فإذا أين يضطر مضطرك، میں نے کہا کہ حضور اگر آپ چاہیں تو بنو تمیم اور ہمارے درمیان میں جھگڑا ہے، ہمارے درمیان میں ایک حاجز بنا دیں تاکہ وہ ہمیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ اب عورت جو تھی وہ گھبرا گئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ اگر آپ نے ان کی مدد کی تو پریشان حال جو ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ قال قلت ان مسلمہ قال اول الموضع حملت حتفها، میں نے کہا تیری مثال اسی طرح ہے کہ جیسے پہلے لوگوں نے مثال دی ہے کہ کوئی جانور اپنے لیے خود چھری اٹھا کے لے جائے، میں اسی لیے تمہیں لے آیا تھا کہ الٹا تم میری شکایت کر رہی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حملت هذه ولا اشعر، میں اس کو لے کے آیا مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرے لیے دشمن ہوگی۔ اعوذ باللہ ورسولہ ان نکون کوافد عاد، میں نے کہا اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں وافد عاد کی طرح نہ بنوں۔ قال وما وافد عاد وهو عالم بالحديث منه ولكن يستر وهو قلت ان عادا قهدوا وباسوا وفضل يقال له قيل ومر بمعاوذ بكر وقام عنده الشهر يسقي الخمر غنيه جاريتان يقال لهما الجرادتان فلما بدا الشهر خرج الى جبال بحرة، لوگوں نے قوم عاد نے ایک وفد بھیجا تھا کہ ہمیں قحط پڑ گئی ہے، ہمارے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، ہماری مدد کی جائے۔ وہ وفد جو ہے آیا تو معاویہ ابن بکر کے پاس ٹھہر گیا، ایک مہینہ وہی بیٹھے رہے، شرابیں پیتے رہے اور جاریہ گانے والوں کے گانے سنتے رہے۔ فلما بدا الشهر خرج الى جبال بحرة قال الله انك طالب مني لم اجيء الى مريض فضاويه ولا الى اسير ففاديه اللهم اسق عادا ما كان تسقيه ومرت به صحابات سود فنودي منها اخضر فاوما الى صحابة
منها سودا ونودي منها خذها رمادا رمددا لا تبقى من عاد احدا. اب ایک مہینے کے بعد جب وہ جبال مہرہ پہ پہنچے اس کے بعد اس اللہ والے نے دعا میں یہ کہا کہ اللہم انک تعلم، آپ جانتے ہیں کہ میں کیوں آیا ہوں. میں لم اجی الی مریض فاداویہ ولا اسیر فافادیہ، میں آپ سے کسی مریض کی صحت نہیں مانگتا، کسی قیدی کی رہائی نہیں مانگتا. اللہم اسق عادا ما کنت تسقیہ، یا اللہ عاد کو پلا جو چیز بھی آپ ان کو پلانا چاہتے ہیں. فمرت بہ سحابات سود فنودی منہا، اب بادل جو تھے سیاہ رنگ کے بن کے آئے، اس سے آواز آئی کہ ان بادلوں میں کوئی ایک بادل چن لو، اور انہوں نے جب چن لیا تو آواز آئی کہ حکم آیا خذھا رمادا رمددا، ان کو بالکل مٹا ڈالو. لا تبقى من عاد احد، کوئی قوم عاد میں سے ایک بندہ بھی باقی نہ رہے. قال ما بلغني ان رسل من الريح الا قدر ما يدي في خاتمي هذا حتى هلكوا. حضور پاک نے فرمایا یہ جو انگوٹھی کا حلقہ ہے، اتنی سی جگہ اللہ نے ہوا کی کھولی تھی جس نے ان کو تباہ و برباد کر ڈالا. قال ابو وائل وصدق وكانت المرأة ورجل ابو في سوافدا لهم قالوا لا تكن كوافد عاد ورواه الترمذي والنسائي كما تقدم في سورة الأعراف. اس لیے لوگوں کے ہاں مثال بن گئی کہ بھئی تم ایسا وفد نہ بننا جیسے قوم عاد کا وفد آیا تھا کہ شرابیں پیتے رہے اور اس کے بعد اس وقت پہنچے جب تباہی و بربادی ہو گئی. وقال الامام احمد حدثنا هارون قال اخبرنا ابو حفص قال اخبرنا ان والنذر حدثنا سليمان بن سار عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهوات انما كان يتبسم. بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی حضور پاک کو ایسا ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ کا تالو یا آپ کے اندر کی داڑیں نظر آ جائیں، بلکہ حضور پاک ایسے مسکراتے تھے، تبسم ہوتا تھا آپ کی زبان اور آپ کے ہونٹوں پر. قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم نوريحا، جب حضور دیکھتے کہ آندھی آ رہی ہے، اب بادل آ رہے ہیں، عرف ذلك في وجهه، آپ کے چہرے پہ غم اور پریشانی کے آثار ہو جاتے ہیں. قال یا رسول اللہ ان الناس ضروا الغيم فرحوا رجال يكون فيه المطر. میں نے کہا کہ یا رسول اللہ جب بادل آتا ہے لوگ امید کرتے ہیں کہ رحمت کی بارش ہوگی. وارا کے دار اے تو عرفت بھی وجہ کل کراہیہ، لیکن جب بادل آتا ہے تو آپ بالکل پریشان ہو جاتے ہیں. وقال رسول یا عائشہ ما یؤمننی ان یکون فیہ عذاب قد کذب قوم بالریح. حضور فرماتے بی بی مجھے کیا پتا ہے کہ اس میں بھی عذاب نہ ہو میری قوم کو ہلاک کرنے کے لیے. وقد را قوم العذاب وقالوا هذا عارض ممطرنا. اسی طرح قوم عاد پہ بھی جب بادل آئے تھے انہوں نے بھی سمجھا کہ بادل ہے لیکن اسی میں عذاب تھا. طریق اخرى قال الامام محمد حدثنا عبد الرحمن بن سفیان بن کتاب بن شریح النبی عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ان رسول اللہ كان اذا راى ناشئا في افق من آفاق السماء ترك عمله، اگر حضور کسی کام میں ہوتے بادل آتا کام چھوڑ دیتے. وان كان في صلاته ثم يقول، اگر نماز ہو جاتی نماز میں ہوتے تو نماز کے بعد یہ دعا مانگتے اللہم انی اعوذ بک من شر ما فیہ، یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس کے اندر اگر کوئی شر ہے. فإن کشفہ اللہ حمد اللہ عز وجل، اگر وہ بادل ہٹ جاتے تو حضور اللہ کا شکر ادا کرتے. وإن امطر، اگر بارش نازل ہو جاتی تو کہتے اللہم صیبا نافعا، یا اللہ اس بارش کو نفع والا بنا. جیسے دوسری روایات میں ہے جب بارش ہوتی فرماتی سقیا رحمت لا سقیا عذاب، یا اللہ یہ رحمت
رحمت کی بارش ہو، عذاب کی بارش نہ ہو. اور کبھی حضور دعا فرماتی اللہم اسقنا غیثا مغیثا نافعا غیر ضار، یا اللہ ہمیں بارش عطا فرما، رحمت والی بارش عطا فرما جس کے اندر نقصان کوئی نہ ہو. اللہم اسقی عبادک و بلادک و بہائمک، یا اللہ اپنے بندوں کو پانی پلا، اپنے شہروں اپنی زمینوں کو پانی پلا دے. وانشر رحمتک، اپنی رحمت کو پھیلا دے، کیونکہ آپ ہی دینے والے ہیں اور آپ کے سوا کوئی دینے والا نہیں. حضور ہمیشہ بارش کے لیے یہ دعائیں مانگتے تھے اللہ سے. طریق اخرى قال مسلم في سيدنا ابو بکر الطاهر قال اخبرنا ابن وهب قال سمعت ابن جريج يحدثنا عن عطاء ابن ابي رباح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اصابت الريح، جب تیز ہوا چلتی، قال اللهم اني اسالك خيرها وخير ما فيها وخير ما ارسلت به واعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما ارسلت به. قال واذا تقبلت السماء تغير لونه وخرج ودخل واقبل وادبر، اور جب دیکھتے کہ بادل آ رہے ہیں حضور پاک کا رنگ مبارک تبدیل ہو جاتا. آپ کبھی گھر میں آتے، کبھی باہر جاتے، کبھی اندر آتے، کبھی باہر جاتے. فاذا امطرت، اگر بارش ہو جاتی، سریان، پھر حضور کا رنگ کھل جاتا. فعرف ذلك فرسول اللہ یا عائشہ کما قال قوم لوط، بی بی عائشہ نے پوچھا تو حضور نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ ان بادلوں میں عذاب ہو، جیسے اللہ نے قصہ عاد میں فرمایا فلما رأوه عارض ممطرنا مستقبل اودیتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. وقد ذکرنا قصہ قوم عاد في سورة الأعراف وهود باغدانیاتی ہاؤنا اللہ تعالی الحمد والمنہ. اب مفسر فرماتے ہیں کہ قوم ہود، قوم عاد کا قصہ سورۃ الاعراف میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں، سورۃ ہود میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں، لہذا یہاں اس کی دوبارہ تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وقال طبرانی حدثنا عبدان بن احمد قال حدثنا اسماعیل زکریا الکوفی قال حدثنا ابو مالک مسلم اللہ المجاہد سعید بن جبیر رضی اللہ عنہما قال قال رسول ما فتح على آدم من الریح الا مثل موضع الخاتم، اللہ نے انگوٹھی کے برابر، ایک حلقے کے برابر ہوا کھولی تھی قوم عاد پہ. ثم ارسل عليهم بالبدو الى الحضر فلما راى الحضر قالوا هذا عارض ممطرنا مستقبل اودیتنا. وہ بادل سمجھ کے خوش ہونے لگے. وكان اهل الوادي في اول بادل الخاسرة حتى هلكوا قال عنت على خزانها حتى خرجت من خلال الابواب. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل اعراب اور اہل بوادی کو اٹھا کے ان کے اوپر مار دیا، سب کے سب برباد ہو گئے. اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ اللہ نے جب ہوا کو کھولا تو ہوا کے خزانے پہ جو فرشتے ہیں، ہوا تیزی سے اتنے غلبے سے نکلی کہ زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زیادہ نکلی اور تباہی کا ذریعہ بن گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت اسلام کو عذاب سے بچائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انشاءاللہ آج سبق جو ہے روک دیے جائیں گے، کل جمعرات ہے، چھٹی ہوگی، اور انشاءاللہ جمعہ کے دن سے مغرب کے بعد پھر حجاج کرام کی خدمت کے لیے درس کے بجائے تقریر واعظ کا سلسلہ شروع ہوگا. اللہ تبارک و تعالی کامیاب فرما دے اور اپنی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ ہمت قوت دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ حجاج کرام کی خدمت کر سکیں، انہیں عقائد پر، احکام پر، مسائل پر، حج کے لیے، عمرے کے لیے تیار کر سکیں، تاکہ اگر کسی ایک بندے کو بھی ہدایت مل جائے اور کسی ایک بندے کا بھی حج صحیح ہو جائے تو الحمدللہ نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو بہرحال آپ بھی دعا کریں گے اور ہم بھی دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی صحت عافیت کے ساتھ تمام بیماریوں سے محفوظ رکھیں اور تمام مسلمانوں کو بیماریوں سے، بلاؤں سے، وباؤں سے محفوظ رکھیں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یعنی اللہ کی رحمت سے جمعہ کے دن مغرب کے بعد سے سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوگا، اور اب ان کا درس جو ہے انشاءاللہ حج کے بعد، زندگی باقی تو بات باقی. میں نے چونکہ وہ
ختم کرنا تھا نا، میں کہا ان کا تو کرے، یہاں تک آیات پڑھی ہیں وہ تو کم سے کم ان کو پوری کر کے دے دے نا، درمیان میں کیسے چھوڑ دیتا۔ میں مقام ابراہیم پہ پڑھ رہا تھا، میرے آگے عورت تھی، میں نے اپنے آگے بیگ رکھ لیا، بالکل ٹھیک ہے۔ حاجی صاحبان گزارش یہ ہے کہ تھوڑا سا بھی آپ اگر سمجھیں نا تو کوئی مشکل ہی نہیں، آپ جہاں نماز پڑھیں اپنے آگے کوئی ایسی چیز رکھ لیں، اپنا تھیلا رکھ لیں، بیگ رکھ لیں، ستھرا ہو گیا، آگے گزرتے ہیں، گزر جائیں، کوئی منع نہیں۔ اسی طرح ہر حاجی ایک دوسرے کو سمجھائے کہ طواف کی جگہ جو ہے یہ طائفین کے لیے ہے، اور اللہ نے طواف والوں کا ذکر نماز والوں سے بھی پہلے کیا ہے، لہذا علماء کے نزدیک طواف والوں کا زیادہ حق ہوتا ہے۔ تو آپ نے جب فرض نماز پڑھ لی ہے، سلام پھیر کے بالکل پیچھے ہٹ جائیں، آرام سے سکون سے تسبیحات پڑھیں، دعا کریں، بعد میں سنتیں پڑھیں، نفل پڑھیں، طواف کی جگہ کو فوراً خالی کر دیں، کیونکہ سلام پھرنے کے بعد انہوں نے تو طواف کو کنٹینیو کرنا ہے، وہ کیا کریں، انہوں نے تو جاری رکھنا ہے۔ لہذا یہ نہیں کہ وہ ٹکرا رہے ہیں اور یہ جناب آگے نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہ ان کی گردنوں کے اوپر سے گزر رہے ہیں، کوئی دھکا دے رہا ہے، کوئی آگے گزر رہا ہے، کہیں گر رہا، یہ زیادتی ہے۔ یہ ہمارے حجاج کو خود سمجھنا چاہیے، اور یہ بات مولوی کی نہیں، ہر بندہ ایک دوسرے کو سمجھائے۔ کہتے جی کہ میں عمرے کے لیے گیا تھا، مسجد عائشہ سے میں نے احرام باندھا، لیکن مجھے چپل پہننا یاد نہیں رہا، میں وہ بند جوتی میں نے پہن لی، بعد میں خیال آیا تو میں نے جوتی بدلی۔ میرا بھائی کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی احرام میں چپل پہنے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو گٹے ہوتے ہیں نا، یہ ظاہر ہو، اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں یہ اوپر والی ہڈی بھی ظاہر ہو، لہذا اگر آپ نے مکیشن پہنا ہوا ہے یا جیسے پنجاب کے علاقے کے جوتے ہوتے ہیں وہ پہنے ہوئے ہیں، کوئی مسئلہ، سلیم شاہی پہنی ہوئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ضروری نہیں ہے کہ چپل ہر حال میں ہو۔ یہ تو ایک عادت ہو گئی ہے کہ جی چپل میں سارا پاؤں کھلا رہے گا، بالکل ٹھیک ہے، لیکن چپل میں کئی مشکلات ہیں۔ اگر آپ کسی سڑک پہ حج میں گزر رہے ہیں، وہاں پانی کھڑا ہے، تو انشاءاللہ آپ کی چپل سے آپ کا احرام بھی گندا، اور چار جو ساتھ گزرے ان کا احرام بھی برباد ہے۔ کہتے جی کہ کعبۃ اللہ میں سب سے افضل عمل جو ہے، یاد رکھو، نفلی عبادات میں، فرض تو فرض ہے نا، فرائض تو فرائض ہے۔ اچھا میرے بھائی بیٹھ جاؤ نا، اچھی بات ہے، تاکہ آپ کے پیچھے جو کھڑے ہیں غریب وہ بھی تھوڑا سن لیں گے، ان کو بھی آواز پہنچ جائے گی، آپ آرام سے بیٹھ جائیں گے، جزاکم اللہ۔ انشاءاللہ جمعہ سے پھر کرسی ہوگی، پھر ذرا تکلیف آپ کو کم ہوگی، لیکن بہرحال اچھی بات ہوتی ہے کہ پیچھے والے کو بھی حق دیں۔ سب یاد رکھیں کہ نفلی عبادت میں سب سے افضل عبادت طواف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں ہر عبادت آپ کر سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، صدقہ کر سکتے ہیں، خیرات کر سکتے ہیں، مسجدیں بنا سکتے ہیں، مدرسے، لیکن طواف تو نہیں کر سکتے۔ طواف ایک ایسی عبادت ہے جو پوری کائنات میں اور کسی جگہ ہے ہی نہیں، لہذا افضل عبادت طواف ہے۔ طواف کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ پھر نماز پڑھنے والوں کا درجہ ہے، یعنی طواف کے بعد نماز پڑھنے والے جو ہیں ان کا درجہ ہے۔ بلکہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ 160 رحمتیں خاص نازل ہوتی ہیں، جن میں 60 جو ہیں وہ طواف والوں کو ملتی ہیں، اور 40 نفل پڑھنے والوں کو ملتی ہیں، اور 20 ان کو ملتی ہیں جو صرف دیکھتے رہیں، کچھ بھی نہ کریں۔ کعبے کے دیکھنے سے بھی اللہ کی رحمت ملتی ہے، تو لہذا زیادہ سے زیادہ طواف کریں، لیکن اپنے گھر والوں کو سمجھا دیں کہ عورتیں طواف کریں اس وقت میں جب رش کم سے کم ہو، اور طواف کریں
سے اختلاط نہ ہو. بلا وجہ غیر مردوں کے ساتھ لگ جانا اور پس جانا یہ بالکل حرام ہے، ثواب کے بجائے زیادہ گناہ ہوتا ہے. یہاں مقیم ہے تو قربانی، بالکل میرا بھائی، قربانی الگ چیز ہے، یاد رکھو. حج تمتع کی بکری الگ ہے، وہ قربانی جو ہمیشہ ہم اپنے ملک میں کرتے ہیں صاحب نصاب وہ الگ ہے. تو اب معنی یہ ہے کہ دو ہو گئی. اب حاجی کو چاہیے کہ ایک بکری جو قربانی والی ہے اس کے لیے اپنے ملک میں کسی کو وکیل بنا دے کہ بھی میری بکری وہی ذبح کر دو، اور حج کی بکری تو ہر حال میں یہاں مکے میں اور حرم میں ذبح ہونی ہے تو اس کو فائدہ ہو. اگر بفرض محال کوئی حاجی پیچھے بندہ ہی نہیں، کوئی انتظام بھی نہیں، اللہ نے پیسہ دیا ہے تو وہ قربانی بھی یہی کر دو تو 1,00,000 کا ثواب ملے گا. اگر نہیں کر سکو گے تو گناہ نہیں ہوگا، چاہے تم 15 دن لگاؤ یا کتنا لگاؤ، آخر انجام مسافر ہو. یہ تمہارا وطن اصلی نہیں ہے، وطن اقامت ہے. کہ ملتزم جو ہے، ملتزم بہت بڑی مقام ہے دعاؤں کے قبول ہونے کا. علماء نے، محدثین نے، فقہاء نے لکھا ہے کہ ہم نے اول سے لے کر آخر تک جتنے لوگ گزرے ہیں ان سب نے اپنے اپنے تجارب میں لکھا ہے کہ جو دعا ہم نے ملتزم پہ کی وہ ہر حال میں منظور ہوئی. اب یہ ہے کہ ملتزم پہ موقع نہ ملے اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، چاہے 1 میل دور کھڑے ہو جاؤ، تمہاری نیت ملتزم ہے. مل جائے سبحان اللہ، نہ ملے دور کھڑے ہو کے دعا مانگ لے. عمرے کے لیے 1 2 3 یا 11 پتہ نہیں کیا لکھا ہے، میں پہلے 3 چکروں میں کندھا بھی ننگا رکھے اور رمل بھی کرے، باقی میں ضرورت نہیں ہے. کہتے جی کہ آج کل ہم جن جن بلڈنگوں میں رہ رہے ہیں تو وہاں پر یہ ہے کہ ایک ہی جگہ پہ لیٹرین ہے، اسی کے ساتھ لگا ہوتا ہے بیسن، وہاں کھڑے ہو کے وضو کرتے ہیں. تو کیا تکلیف کیا ہے؟ یہاں فلیش ہے، فلش کی صاف ہوگی، بات ختم ہو گئی. اور کوئی گندگی تو نہیں پھیلی ہوئی نا کہ تم گندگی پر پاؤں رکھ کے وضو کر رہے ہو. یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ایک جگہ پہ جناب ہم پیشاب بھی وہی کریں اور غسل بھی وہی فرمائیں. حاجی صاحب آپ کے پیٹ کے اندر کیا کیا کھڑا ہے؟ وہاں بھی دونوں چیزیں کھڑی ہیں لیکن بند ہے، کوئی گناہ نہیں. باہر نکلے تو گناہ ہوگا نا. بوسکی کا کپڑا جو ہے وہ پہننا جائز ہے، بالکل جائز ہے، وہ کوئی ریشم ویشم نہیں ہے. مردوں کے لیے حضور نے ریشم حرام کی. آپ نے 2 چیزیں لی، ایک ہاتھ میں ریشم کا ٹکڑا، ایک میں سونے کا ٹکڑا. فرمایا ہاذان حرامان علی ذکور امتی، یہ 2 چیزیں میری امت کے مردوں پہ حرام ہیں. سونا پہننا بھی حرام، یعنی سونے کی انگوٹھی ہے، سونے کی چین ہے، سونے کی گھڑی ہے، سونے کا قلم ہے، سونے کا برتن کھانے کے ہیں، سب حرام ہے مردوں کے لیے. عورت کے لیے سونا بھی جائز ہے. اور ریشم کا کپڑا، وہ ریشم میرا بھائی جو کیڑے سے نکلتا ہے وہ ریشم ہوتا ہے. یہ تو مصنوعی کیمیکل کا بنا ہوا ہے. یہ ریشم کہاں ہے؟ ریشم ہو تو تمہیں 10 ریال میٹر مل جائے، ریشم تو تمہیں 400 ریال میٹر بھی نہیں ملے گا. ابھی بھی آپ دکانوں سے جا کے پوچھیں کہ 100% جو سلک ہے، پیور سلک، وہ ہمیں دکھاؤ اٹالین کی یا سوئٹزرلینڈ کی، تو انشاءاللہ 400 500 600 ریال کا 1 میٹر ہوگا. وہ حرام ہے. یہ تو ربڑ کے کپڑے ہیں سارے. میرے دل میں عجیب عجیب وہم آتے ہیں. میرا بھائی بات سنو، دل میں نماز میں وسوسے آئیں یا وہم آئیں، ایک بات یاد رکھو کہ جب اللہ نے معاف کر دیا تو تم سوچنے والے کون؟ اور پھر یہی سوال ایک یہودی نے حضرت ابو بکر سے پوچھا تھا کہ ہم عبادت کرتے ہیں، ہمارے دل میں کوئی
وسوسے نہیں آتے، کوئی غلط خیال نہیں آتے. مسلمان کہتے ہیں ہمیں وسوسے آتے ہیں. حضرت نے فرمایا 2 کمرے ہوں، ایک میں سونا چاندی ہو، ایک خالی ہو، ڈاکو کہاں آئے گا؟ اور نے کہا جہاں سونا چاندی ہوگا. تمہارے دل ایمان سے خالی ہے، شیطان کو وسوسہ ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو وہی ڈالے گا نا جہاں وسوسہ، جہاں مال ہوگا ایمان کا. یہ تو ایمان کی نشانی ہے، یہ کوئی گھبرانے والی بات تو نہیں ہے. نام کا معنی تو ہے یہ تمہارے دل میں، یہ سارا تمہارا ایک وہم ہے. تم کسی سائیکٹرسٹ ڈاکٹر کے پاس جا کے کوئی گولی شولی لے لو، انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے. ایسے وہم کا کیا علاج ہے بھائی؟ وہم کا علاج تو کہتے ہیں لقمان کے پاس بھی نہیں تھا، تو مولوی مکی کیا کرے گا؟ کہتے جی کہ جب ہمارے لوگ آئیں گے مثلاً کہ ان کو 10 دن یا 15 دن مکے میں ہو گئے، میرا بھائی ایک بات یاد رکھو، یہ جھگڑوں میں نہ پڑو. امام شافعی اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ مکے والا بھی اگر حج پہ جائے تو نماز قصر پڑے. وہ کہتے ہیں کہ حضور پاک نے 2 رکعت پڑھی ہے، لہذا حاجی جو ہے ہر حال میں قصر پڑے. لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں حج الگ فرض ہے، نماز الگ فرض ہے. حج کے احکام الگ ہیں، نماز کے احکام الگ ہیں. اگر وہ مقیم ہے یا 15 دن سے زیادہ ہیں، لیکن جب مینا عرفات کے نکلے گا پھر مسافر ہو جائے گا. تو اگر وہ مقیم ہے تو وہ پوری نماز پڑھے. ان سے پوچھا گیا کہ حضور پاک نے تو 2 پڑھی ہیں. انہوں نے فرمایا حضور تو مدینے سے آئے تھے، حضور تو مسافر تھے. آپ ہمیں ایک آدمی بتلائیں جو مکے کا تھا اور اس نے 2 پڑھی. ایک دفعہ حضرت عثمان نے وہاں 4 رکعت پڑھی تو صحابہ نے اعتراض کیا کہ حضرت آپ یہاں 4 رکعت پڑھنے کا، میں نے مکے میں شادی کر لی ہے، اب مکہ میرا گھر بن گیا، میں مسافر تھوڑا ہوں. تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ وہ پوری پڑھے، اور امام احمد بن حنبل اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ وہ قصر پڑھے. تم ان جھگڑوں میں قطعاً نہ پڑھو، نہ بلا وجہ اپنے حج خراب کرو، نہ پریشان ہو. اللہ تمہیں مسجد میں پہنچا دے، امام قصر پڑھائیں گے ان کے ساتھ پڑھ لو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کوئی کفر اسلام کا جھگڑا نہیں. اور اگر تم اپنے مسلک پہ سختی سے پابند ہو تو ہر مکتب میں نمازیں ہوں گی، جماعتیں ہوں گی، ہر مسلک کے امام ہوں گے، اپنے امام کے ساتھ پڑھ. یہ کوئی ایسے مسائل نہیں ہے کہ جن سے کوئی جھگڑا ہو. ایک آدمی حج بدل کے لیے آئے ہیں، وہ حج بدل کرے، اپنے لیے بھی اگر وقت ملے تو عمرہ کر سکتا ہے. لیکن حج بدل، حج تمتع اگر کر رہا ہے تو شرط یہ ہے کہ جس بندے نے حج کا کہا ہے وہ اجازت دے کہ بھئی تم تمتع کر لو، اور پھر وہ تمتع کی بکری کے پیسے بھی برداشت کرے. اگر وہ نہ کرے، اجازت دے دے تم تمتع کر سکتے ہو، لیکن بکری تمہیں اپنے حساب سے دینی ہوگی. طواف زیارت پہلے نہیں ہو سکتا ہے. یعنی تم حج کرنے آئے ہو، جان چھڑانے آئے ہو، تو کل ایسا کرو، میرا مشورہ ہے کہ سیدھا کل عرفات چلے جاؤ، نہ رش ہوگا نہ کچھ، حج کر کے گھر آ جاؤ. بکری پرسوں ذبح کر لو اور دوستوں کے ساتھ کباب بنا کے کھاتے رہو، حج ہو گیا. اللہ کے بندے حج پہ آئے ہو تو حج اپنے وقت پہ ہوگا. اب یہ کوئی بات ہے کہ کوئی بندہ گئے یار عشاء کی نماز پڑھ کے فجر کی پڑھ لو، پتہ نہیں نیند نہ کھلے، یہ کیا بات؟ نمازوں کے بھی اوقات ہیں، حج کے بھی اوقات ہیں کہ 8 کو ہم نے مینا جانا ہے، 9 کو انشاءاللہ عرفات جانا ہے، رات ہم نے مزدلفہ میں گزارنی ہے، 10 تاریخ کو ہم نے جمرۃ العقبہ پہ کنکری مارنی ہے، پھر ہم نے قربانی کرنی ہے، پھر ہم نے سر مڈانا ہے، غسل کر کے کپڑے پہن کے پھر آگے طواف زیارت کرنا ہے. وہ 10 11 12 کی شام تک، باقی ائمہ کے نزدیک 13 تک بھی ہو سکتا ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ 12 کی مغرب سے پہلے پہلے کر لے، ورنہ طواف تو ہو جائے گا لیکن دم دینی پڑے گی.
ایک تو جھگڑوں میں نہ پڑو، دوسرا یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں حنفی بھی ہیں، شافعی بھی ہیں، مالکی بھی ہیں، حنبلی بھی ہیں، علماء اہل حدیث بھی ہیں، ہر مسلک کی کتابیں بھی ہیں، تم کنفیوز ہو جاتے ہو، اپنے اپنے مسلک کی کتاب پڑھو، کسی جھگڑے میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سارے مذہب برحق ہیں، یہ سارے تاراستے ہیں اور منزل وہی ہے اللہ کا قرآن اور سنت رسول اللہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میت پہ دوسری دفعہ جنازہ نہ پڑھا جائے، جائز ہے۔ ایک عورت تھی وہ مر گئی، صحابہ نے جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا، حضور پاک نے پوچھا تو حضور نے اس کی قبر پہ جا کے جنازہ پڑھا، تو اب دوسرا جنازہ پڑھا، کوئی مسئلہ نہیں۔ کہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی مرنے کے بعد ہوتا ہے وہ عالم برزخ میں ہوتا ہے، قبر میں نہیں ہوتا، تو تم بھی کب اپنے مردے کو برزخ میں پھینک دو، قبر میں نہ ڈالو۔ تو یہ کیا معنی ہے کہ دفن تو قبر میں کرو، عذاب برزخ میں، یہی برزخ ہے، کیا معنی ہے؟ ادھر دنیا ہے ادھر آخرت ہے، درمیان کا زمانہ برزخ ہے۔ اب وہ قبر میں ہے تو برزخ ہے، اگر اس کو جانور کھا گئے تب بھی برزخ ہے، اگر وہ جلا دیا گیا تب بھی برزخ ہے۔ برزخ یہی ہے، اذا فاماتہ فاقبرہ، اور حضور نے اذا القبور بعثرت، ہم قبروں سے کھڑے ہوں گے، برزخ سے تو کھڑے نہیں ہوں گے، اسی کو برزخ کہتے ہیں۔ حضور پاک سے دعا نہ مانگیں، دعا اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ ہمیں حضور کی شفاعت نصیب فرما۔ باقی دعا بھی بالکل براہ راست مانگیں۔ دیکھیں سارے قرآن میں دعائیں ہیں، اور حضور پاک نے جو طواف میں دعا مانگی ہے وہ کیا ہے؟ ربنا آتنا۔ اسی طرح آدم علیہ السلام نے مانگی ربنا ظلمنا، اسی طرح نوح علیہ السلام نے دعا مانگی رب انی مغلوب فانتصر، یونس نے دعا مانگی لا الہ الا انت، کسی نے وسیلہ نہیں پکڑا۔ اصل مسلمان جو ہے نا جی، ہر کام میں شارٹ کٹ لینا چاہتا ہے کہ میں تو کچھ نہ کروں، وسیلے والے پہ ڈال دو، تم کچھ نہ کرو یار۔ یہ تو ابھی مسئلہ ہو گیا ہے۔ اگر کوئی فوت ہو گیا ان کے لیے حج کر سکتے ہو، موٹی بات، جب حج بدل ہو سکتا ہے تو عمرہ بھی ہو سکتا ہے، کسی کے لیے حج بدل ہو سکتا ہے تو عمرہ بھی ہو سکتا ہے، اور جب حج بدل اور عمرہ ہو سکتا ہے طواف بھی ہو سکتا ہے، حج میں طواف بھی تو ہوتا ہے نا۔ کہتے جی کہ بعض عورتیں پی کیپ پہن لیتی ہیں اور اوپر کپڑا ڈال لیتی ہیں کہ چہرے کو نہ لگے، وہ بھی اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، مقصد ہے کہ چہرے کو کپڑا نہ لگے۔ اور یا جیسے ہمارے دیہات میں اب تو خیر رواج نہیں رہا، عورتیں گھونگھٹ نکال لیتی ہیں، ایسے کپڑا ڈال دیتی ہیں آگے، وہ منہ کو بھی نہیں لگتا، پردہ بھی رہتا ہے۔ کہتے جی میرے سالے کی شادی ہے، اس کو میں زکوٰۃ کے پیسوں سے شادی کروں، زیورات لے کے دوں، ہاں بیوی کو جو خوش کرنا ہے، سالے سے کوئی ہمدردی نہیں، سالے سے کیا ہمدردی ہے، بیوی کو خوش کرنا چاہتے ہیں، دے زکوٰۃ رہا ہے کہ اللہ بھی راضی بیوی بھی راضی، ماشاء جناب۔ سالے کو زکوٰۃ تو دے سکتے ہو، لیکن یہ تو زکوٰۃ کا معنی نہیں ہے کہ اس کو زیور بنوا دو اور کپڑے لے دو، جتنا دے سکتے ہو دے دو، یہ تھوڑا ہے کہ اس کو پھر صاحب زکوٰۃ بنا دو، یعنی اس کو 50,000 کے زیور لے کے دے دو، وہ تو پھر خود زکوٰۃ ادا کرے نا۔ میرے ماموں ہیں، ان پہ قرضہ ہے، زکوٰۃ دے سکتے ہو۔ کہتے جی کہ مجھے نماز میں قطرے آتے ہیں، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو۔ کیا معنی؟ مغرب کو جو وضو کیا ہے، اب قطرے چاہے گرتے رہیں، آپ عشاء تک وہی وضو ہے، عشاء کے لیے پھر نیا وضو کریں، لیکن قطروں کو روکنے کے لیے نیچے کپڑا باندھیں تاکہ مسجد تو خراب نہ ہونا اللہ کی۔
رکھے جاتے ہیں، گورنمنٹ مثلا ہمارا پرویڈنٹ فنڈ رکھ لیتی ہے، اس میں جو سود ہے وہ حرام ہے، جو اصل ہے وہ آپ کا حلال ہے. سود لے لیں اور غریبوں کو دے دیں، ثواب کی نیت نہ کریں. عشاء کے وتر دن کی آخری نماز ہے، تو عشاء کیا ہے جو نفل وتر کے بعد پڑھے جاتے ہیں اس کی کیا حق؟ اللہ کے بندے، اللہ کی رحمت ہے، نہ تم وتر کا معنی سمجھے، نہ حدیث کا سمجھے، نہ عشاء کا سمجھے. وتر جو ہے لازمی بات یہ ہے، افضل یہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں پڑھیں، پہلے تہجد کی 8 رکعت پڑھیں پھر وتر پڑھیں، یا 2 رکعت تہجد پڑھیں پھر وتر پڑھیں. اگر کوئی بندہ عشاء کی نماز کے بعد سنتیں پڑھ کے وتر پڑھ لیتا ہے، جائز ہے، کوئی منع نہیں، پھر رات کو تہجد پڑھے تو کوئی منع نہیں. اگر وہ تہجد کے ساتھ وتر پڑھنا چاہتا ہے تو پہلے تہجد پڑھے، آخر میں وتر پڑھے. کہتا جی کہ عورت طواف کے وقت چہرہ ڈھانپ لے، بالکل ڈھانپ لے، چہرہ کھلا رکھنا تو گناہ ہے، فتنہ ہے. کہتے ہیں کسی آدمی نے عمرہ کیا، حجر اسود پر سبحان اللہ کہتا رہا، طواف ہو جائے گا، لیکن خلاف سنت ہے. پہلے کہیں بسم اللہ اللہ اکبر، باقی چکروں میں صرف اللہ اکبر. بسم اللہ بھی صرف پہلے چکر میں ہوتا ہے. اگر آپ ریاض سے آئے ہیں، احرام باندھا، آپ کو چوکی پہ روک دیا، آپ نے احرام کھول دیا، تو اب آپ محصر کے حکم میں ہو گئے. اب بغیر احرام کے آپ مکے آ گئے، آپ ایک دم بھی دیں گے، عمرہ بھی قضا کریں گے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب روک dیا گیا تو آپ نے دم بھی دیا اور اگلے سال عمرہ بھی قضا کیا. لڑکی اور لڑکے کے والدین راضی نہیں تھے، لڑکا لڑکی آپس میں راضی تھے، وہ نکاح نہیں ہوتا. یہ تو لو میرج ہوئی نا، نکاح تو نہیں ہے. نکاح کے لیے ضروری ہے کہ والدین راضی ہوں. لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. وہ تو ایک مسئلہ ہے کہ اگر ہو جائے تو کیا ہم زنا سمجھ کے سزا دیں گے؟ زنا سمجھ کے سزا نہیں دیں گے، لیکن حنابلہ کے نزدیک وہ زنا ہے اور اس پہ حد جاری ہو. امام کو تنخواہ لینا جائز ہے، بالکل جائز ہے. اگر تم اماموں کو تنخواہ نہیں دو گے تو وہ بھی انشاءاللہ 11ویں شریف اور کل شریف اور جمعرات شریف دے کے تمہیں مار دیں گے. تنخواہ نہیں ہوگی تو امام فرشتہ ہے، کہاں سے کھائے گا؟ وہ تو پہلے زمانے میں بیت المال تھا جو اماموں کی، علماء کی وظیفے دیتا تھا. اب بیت المال نہیں ہے، تنخواہ لے گا. کوئی بھی عمرہ کریں گے ہر حال میں آپ کو حد حرم کے باہر جانا ہوگا. اب آپ کی مرضی ہے، مسجد عائشہ جائیں، جیرانہ جائیں، عرفات چلے جائیں، شمیسی چلے جائیں، حد حرم سے باہر جا کے احرام باندھ کے آئیں. اگر آدمی نے صفا مروہ کر لیا، اتنے بال تھے اس کے، اس نے اس طرح نہیں پھروایا، بال کٹوا لیے. کتنے کٹوائے؟ اگر سارے سر سے کٹوائے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، اگر ٹک لگائے ہیں تو دم پڑ گئی. طواف کے دوران میں موقع ملے تو رکن یمانی پہ دائیں ہاتھ سے بسم اللہ اللہ اکبر، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ربنا آتنا فی الدنیا، یہ دعا نہ ملے چلے جائے. کہتے تھے کہ انبیاء اور شہیدوں کے علاوہ تمام لوگوں کی لاشیں جو ہیں وہ قبر میں سڑ جاتی ہیں، کوئی ضروری نہیں. اللہ جس کو چاہے حفاظت رکھیں، جس کو چاہے نہ رکھیں.
یہ تو اللہ کی مرضی. کئی قبریں ہیں کھولی گئی تو پوری لاش موجود تھی, نہ وہ انبیاء تھے نہ وہ شہداء تھے. میں اپنے والد کی قبر پہ ہر ہفتے میں جمعہ کے دن جاتا ہوں, کوئی بات نہیں, بالکل جایا کریں. کہتے ہیں کہ جب ہم قبر پہ جا کے دعا کرتے ہیں تو مردے پہچانتے ہیں, اللہ چاہے تو ان کو بتلا دیا جاتا ہے کہ کون آیا ہے. کہتے ہیں جی کہ دعا مخل عبادت ہے, اور یہاں نماز کے بعد دعا نہیں مانگتے, غلط بات ہے. سب دعا مانگتے ہیں, صرف ہاتھ اٹھا کے کٹھے نہیں مانگتے, ورنہ ہر آدمی دعا مانگتا ہے. اگر میں ڈپٹی پہ ہوں, میں دن میں کنکریاں مار کے رات کو ڈپٹی کرتا رہوں, بالکل ٹھیک ہے. ایک عورت ہے, وہ کہتی ہے میں نے طواف کیا, میں صاف تھی, زمزم پیتے ہوئے مجھے احساس ہوا کہ شاید حیض آ رہا ہے, پھر حیض بھی آ گیا, تو اب پتہ نہیں شاید طواف کی حالت میں بھی مجھے حیض ہو. اس کا حل یہ ہے کہ جب پاک ہو جاؤ تو ایک دفعہ طواف دوہرا دو. یا اللہ اگر اس طواف میں واقعی میں پاک نہیں تھی تو اب اس کی قضا کر رہی ہے. آپ 5 مہینے کے لیے یہاں آئے ہیں, شوال میں آپ نے عمرہ بھی کیا ہے, ایک بکری آپ کو رکھنی ہوگی. باقی ائمہ کے نزدیک وہ تمتع کی بکری ہے, احناف کے نزدیک وہ دم جبر ہے کہ تمہیں عمرہ نہیں کرنا چاہیے تھا. بہرحال بکری دینی ہے, بکری دے دو, اللہ قبول فرمائے. 10 روزے جو ہیں میرا بھائی سمجھو, ایک ہے کسی نے غلطی کی, اس پہ جرمانہ پڑ گیا, اب وہ دم نہیں دے سکتا تو 10 روزے رکھ لے جب چاہے. ایک ہے حج تمتع کی بکری, اور پیسے نہیں ہیں تو 3 روزے حج کے دنوں میں رکھ لے, مثلا یکم ذی الحج 2-3 کو روزہ رکھ لے, بس 7 اذا رجعتم, اور 7 روزے حج کے بعد رکھ لے. لبیک اللہم لبیک جو ہے وہ احرام کی حالت میں پڑھا جاتا ہے. عمرے میں جب آدمی آئے اور کعبۃ اللہ پہ نظر پڑے تو لبیک ختم. اسی طرح حج میں جب آپ کنکری ماریں گے تو لبیک پڑھنا ختم. کہتے جی کہ بعض امام فاتحہ پڑھ کے رک جاتے ہیں تاکہ مقتدی ان کے نزدیک فاتحہ پڑھ لے. وہ اتنا سکتہ دیتے ہیں کہ سکتے میں پیچھے والا بندہ فاتحہ پڑھ لے, چونکہ امام کے پڑھنے میں تو فاتحہ پڑھنا منع ہے, تو اس لیے وہ ان کو موقع دیتے ہیں. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل نہیں ہیں. وہ فرماتے ہیں ایک تو کسی حدیث میں حضور نے حکم نہیں دیا کہ فاتحہ پڑھ کے تم چپ کر کے کھڑے رہو اور پیچھے والے فاتحہ پڑھ لیں, حضور نے یہ حکم نہیں دیا. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم کھڑے ہیں کہ پیچھے فاتحہ پڑھ لیں تو گویا مقتدی امام بن گیا, ہم مقتدی اس کی انتظار میں کھڑے ہیں کہ وہ فارغ ہو تو ہم آگے پڑھیں. لہذا احناف کے نزدیک تو جائز نہیں ہے, لیکن باقی امام احمد ابن حنبل کا ایک قول ہے کہ اتنا سکتہ دے دے کہ پیچھے لوگ فاتحہ پڑھ لیں. کہتے ہیں میں طواف کے دوران میں ٹیلی فون آ گیا, میں آدھے طواف میں ٹیلی فون سنتا رہا. طواف تو ہو جائے گا لیکن ایسے طواف کا کیا فائدہ, قدم کعبے کے باہر دل ٹیلی فون والے کے ساتھ. بند کر دو ٹیلی فون, کون سا تم کوئی پی ایم لگے ہوئے ہو, ہارڈ لائن سے رابطہ ہوگا تمہارے ساتھ. بند کر دو, حرم میں اس کو سائلنٹ کر دو. جب حرم سے نکلو دیکھ لو جو کالیں آئی ہوئی ہیں جناب, ان کو فون کر لو, شکریہ ادا کر لو, بس. میرا بھائی رفع یدین کے بارے میں احناف کے نزدیک رفع یدین نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے, وہ فرماتے ہیں کہ جس میں حضور نے نماز سکھائی ہے ایک صحابی کو کہ جب امام تکبیر کہے اذا کبر فکبروا, تم تکبیر کہو, اور امام جب اذا قرأ, جب امام تلاوت کرے تم چپ رہو, اذا رکع فرکعوا, جب رکوع کرے تم رکوع کرو.
اذا سجد فاسجدوا، جب سجدہ کرے تم سجدہ کرو، جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تم ربنا لک الحمد کہو، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تم آمین کہو۔ حضور نماز سکھا رہے ہیں، اس میں آپ نے رفع یدین نہیں سکھائی، کیا وجہ؟ اتنی بڑی صحیح حدیث ہے، حضور نماز سکھا رہے ہیں تو ہر کام سکھا دیا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ بھی سکھا دیا، آمین بھی سکھا دیا، تکبیر بھی سکھلا دی، رکوع بھی اگر یہ اتنا اہم چیز ہے تو حضور نے کیوں نہیں سکھلایا؟ اور دوسری دلیل حضرت عبداللہ ابن مسعود نے صحابہ سے فرمایا کہ آؤ میں تمہیں وہ نماز پڑھ کے دکھاؤں جو حضور پڑھتے تھے، تو آپ نے پہلی دفعہ رفع یدین تکبیر تحریمہ میں کیا، بعد میں نہیں کیا۔ ہاں حضور کے فعل سے رفع یدین ثابت ہے، لیکن اس میں جھگڑے کی کوئی بات نہیں، قول الگ چیز ہے اور فعل الگ۔ کبھی کبھی فعل جو ہے وہ جواز کے لیے ہوتا ہے، سنت وہ ہوتی ہے جس پہ دائمی عمل ہو۔ اب دیکھیں نا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور پاک نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا، تو اب کھڑے ہو کے پیشاب کرنا سنت تو نہیں ہے، یعنی جائز ہے کہ بندہ مریض ہے مجبور ہے کھڑے ہو کے پیشاب کر لے، تو کبھی کبھی فعل جواز کے لیے ہوتا ہے، تو اس لیے بہرحال۔ لیکن ہم نے تو کبھی اعتراض نہیں کیا، جو کرتے ہیں کرتے رہیں، اچھی بات ہے، جو نہیں کرتے ہیں ان کو بھی معاف کرو، ان کے پاس بھی حدیث ہے رسول اللہ۔ 8 تراویح اور 20 تراویح کا کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں، جو 20 پڑھے گا 20 لاکھ رکعت کا ثواب ملے گا، 8 پڑھے گا 8 لاکھ کا ثواب ملے گا، تمہاری مرضی ثواب گھٹاؤ یا بڑھاؤ۔ اور جو حدیث تم نے 8 کے لیے پکڑی ہوئی ہے وہ تہجد کی حدیث ہے، وہ تراویح کی حدیث ہی نہیں ہے۔ اس میں لکھا ہے کان یصلی 4 حضور 4 رکعت پڑھتے تھے، 4 رکعت تو تراویح ہوتی ہی نہیں، تراویح تو 2 رکعت ہوتی ہے۔ اور وہ روایت بی بی عائشہ سے ہے، حضور گھر میں تو تہجد پڑھتے تھے، تراویح تو مسجد میں ہوتی ہے۔ بلا وجہ 1400 سال گزر گئے، ابھی تو خدا کے لیے حضور کی امت کو معاف کر دو۔ جو 20 پڑھتا ہے پڑھنے دو، تم نے 8 پڑھنی ہے، جزاک اللہ تم بھی پڑھو۔ ہم نے تو کبھی آ کے تم سے جھگڑا نہیں کیا، جی آؤ پکڑ کے لے آئیں گے، آؤ جی 20 پوری کرو۔ تم 20 والوں کے خلاف بلا وجہ کیوں محال بناتے ہو؟